السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی شیئر کی ہے شبیر نے۔ شبیر کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک پرانے وقت کا ایک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں۔ میرے جو پردادا تھے، یہ واقعہ ان کے بچپن کا تھا۔ وہ جب اپنے گاؤں میں رہتے تھے جو کہ سمندری تھا، ان کا گاؤں بھی بالکل فیصل آباد کے قریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بہت ظالم چودھری رہتا تھا جو کہ سب کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ گاؤں کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتا تھا، صرف اس کے اپنے بچے ہی پڑھتے تھے، باقی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی پڑھنے کی اور نہ ہی پڑھانے کی۔ وہاں پر ایک غریب انسان تھا جس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ لڑکی جو کہ اسکول میں پڑھاتی تھی بچوں کو، کسی دوسرے گاؤں کے بچے تھے جن کو وہ پڑھاتی تھی۔ اس شخص کی جو بیٹی تھی وہ دوسرے گاؤں میں جب پڑھانے کے لیے جاتی تھی تو اس بات کی خبر بھی چودھری کو ہو گئی، اور اس چودھری نے یہ کہا کہ اپنی بیٹی کو روک لو ورنہ اسے جان سے مار دوں گا۔ خیر، اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے گھر میں جو گاؤں کے باقی بچے تھے ان کو پڑھانا شروع کر دیا، اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں تعلیم کا نظام بنا رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن چودھری اسی غریب شخص کے گھر گیا اور اس کی بیٹی کو مارنے کی دھمکی دے کر آیا، اور یہ کہنے لگا کہ اب ادھر کوئی بھی نہیں پڑھے گا، اگر کسی نے پڑھائی کا نام لیا تو اس کو مار دیا جائے گا۔ ایک دن وہی غریب شخص ایک درخت کے نیچے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے درخت تھے جو کہ اس میں مختلف قسم کے درخت تھے، وہ کسی اللہ والے نے لگائے تھے، اور وہ اتنے قداور درخت تھے، ایک ساتھ 3 درخت تھے، وہ بہت قداور درخت تھے، اور انہی درختوں کی چھاؤں میں وہ غریب شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اچانک سے اس شخص کے پاس ایک آدمی آیا جو کہ بزرگ ٹائپ تھا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ آدمی تو کیوں پریشان ہے؟ پہلے تو وہ خاموش رہا، تیسری دفعہ پوچھنے پہ اس شخص کے اس نے یہ کہا کہ گاؤں کا چودھری بہت ظالم ہے، میری بیٹی جو کہ ایک میرے گھر میں ہے اور ایک میری بیٹی بیوہ ہو کر واپس آ چکی ہے، ان کی کفالت کے لیے میری بیٹی اسکول میں جا کر بچوں کو پڑھاتی ہے، جس پر وہ چودھری ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اور مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ بزرگ شخص یہ کہنے لگا کہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے بھی بچے ہیں جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں، گاؤں میں کوئی اسکول نہیں ہے، آج سے ہم سب کے بچے پڑھیں گے، تو بے فکر ہے۔ وہ شخص یہ کہنے لگا آپ تو خود اتنے بزرگ ہیں، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چودھری بہت ظالم ہے اور سب کو مار ڈالے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا اب تم بے فکر رہو، میں تمہاری مدد اور اپنے بچوں کی مدد ضرور کروں گا۔ اچانک 2-3 دن کے بعد خبر آئی کہ چودھری پاگل ہو چکا ہے۔ پہلے تو گاؤں والے اس بات کو مان نہیں رہے تھے کیونکہ وہ واقعی بہت ظالم انسان تھا۔ کچھ لوگوں نے تو اس بات پہ شکر ادا کیا، اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ خبر جھوٹ لگتی ہے۔ 5-6 دن کے بعد چودھری اپنے قمیض اتار کر، اپنے گلے میں پھٹی ہوئی قمیض ڈال کر، اپنے منہ پر کالے رنگ کا رنگ لگا کر سارے گاؤں میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ گاؤں میں سارے بچے پڑھیں گے، گاؤں کے سارے بچے آج سے پڑھیں گے، گاؤں میں اسکول بناؤ۔ یہ کہہ کر چودھری پورے گاؤں میں پاگلوں کی طرح چکر لگانے لگا۔ گاؤں والے یہ کہنے لگے کہ یہ کسی ظلم کی انتہا اس نے کی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ وہ شخص جس کو وہ بوڑھا آدمی ملا تھا وہ تو یہ سب کچھ پہلے جانتا تھا، اب وہ کافی حیران ہوا اور ایک دن پھر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک سے ایک بوڑھا شخص پھر اس کے سامنے نمودار ہوا، یہ وہی شخص تھا، لیکن آج کے دن اس کے کپڑے اور تھے۔ وہ شخص اس کے سامنے نمودار ہوا اور یہ کہنے لگا کہ بتا تو کہاں اسکول بنانا چاہتا ہے، میں تیری مدد کروں گا۔ اس غریب شخص نے کہا کہ میں تو بہت غریب ہوں، تو میں کیسے اسکول بنا سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں اپنی بیٹی کو کبھی نوکری کے لیے نہ بھیجتا۔ اس شخص نے کہا کہ تو رات کو گھر جا، رات 3 بجے تیرے صحن میں ایک بیگ پڑا ہوگا اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے جانا، لیکن اس بات کا ذکر اور تذکرہ گاؤں میں کسی سے بھی مت کرنا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ رات ہوئی، اور شبیر کہتے ہیں کہ یہ کہانی میرے دادا ابو نے خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ رات ہوئی تو اس بوڑھے شخص نے رات 3 بجے جا کر اپنے صحن میں دیکھا تو ایک کالے رنگ کا بیگ پڑا تھا جس میں ڈھیر سارے پیسے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ کچھ دن کے بعد اس نے
اسکول میں یہ کہا کہ میں اسکول کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ چودھری تو پہلے ہی پاگل ہو چکا تھا۔ سب گاؤں کے لوگ حیران ہو چکے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم کیسے اسکول بنا سکتے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بزرگ شخص جو کہ اس غریب شخص کے پاس آتا تھا، اس نے گاؤں کے لوگوں کا ایسا دماغ پلٹا، گاؤں کے لوگ اب بالکل خاموش تھے۔ اس غریب شخص نے گاؤں میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی اور ادھر ایک اسکول بنا دیا۔ اب اس اسکول میں سب بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے گاؤں میں اتنے بچے نہیں تھے جتنے اس اسکول کے اندر بچے آنے لگے۔ پتہ نہیں وہ بچے کہاں سے آتے تھے اور چھٹی کے ٹائم پر کہاں چلے جاتے تھے۔ سب حیران تھے۔ اسکول بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ اس غریب شخص کے دن بدل چکے تھے۔ وہ بہت حیران تھا۔ وہ جب بھی اس کے ذہن میں وہ کہتا تھا کہ یہ سوال آتا تھا، میں جا کر انہی درختوں کے نیچے بیٹھ جاتا تھا تو میرے سامنے وہ شخص جھٹ سے آ جاتا تھا۔ وہ شخص اب کی بار تیسری دفعہ جب میرے سامنے آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ بتا اب تو کون ہے؟ تو نے مجھ سے یہ سوال 3 دفعہ پوچھا تھا، آج یہ سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس پہ اس شخص نے کہا کہ میں ایک جن ہوں اور میرے بچے بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں گاؤں کے چودھری کے ظلم دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میں ایک جن برادری سے تعلق رکھتا تھا، میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے تجھے ان درختوں کے نیچے آ کر بیٹھے دیکھا تو مجھے اللہ نے ایک موقع دے دیا۔ میں مسلمان جن ہوں اور تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ اسی طرح گاؤں کا وہ جو چودھری جو پاگل ہو چکا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ شہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ظالم تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ اب وہ گاؤں میں یہ بات کہتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو گاؤں میں چکی لگی ہوتی ہے جس پہ آٹا وہ کہتے ہیں کہ پیسا جاتا ہے، اس چکی کی آواز آتی تھی اور وہ جا کر اس غریب چکی والے کو مارنا شروع کر دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آج کے بعد تیری چکی کی آواز نہ آئے، اگر آواز آئے گی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ بہت ظالم تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ اسی جن نے دوبارہ اسی شخص سے پھر اس کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ ایک غریب شخص کے اوپر دوبارہ ظلم کرنے لگا ہے، اب کی بار وہ نہیں، اس کا بیٹا آ گیا ہے، ان سب کو ہمیں خود سنبھالنا ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے شبیر کہتے ہیں کہ میرے پردادا نے بتایا تھا میرے بابا کو، دادا ابو کو، کہ وہاں پر اس قدر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا جب وہ چودھری دوسری دفعہ لوگوں کو اسی غریب شخص کو مارنے کے لیے گیا اور ان لوگوں نے مل کر اس چودھری کو خوب پیٹا، اتنا پیٹا کہ چودھری پاگل ہو چکا تھا۔ چودھری بھی بالکل اپنے باپ کی طرح پاگل ہو گیا اور گلے میں پھٹے ہوئے قمیض ڈال کر سارے گاؤں میں یہ اعلان کرتا تھا کہ کبھی کسی غریب کے اوپر ظلم مت کرنا۔ اس گاؤں میں جو جنات رہتے تھے وہ اس شخص کی وجہ سے سارے گاؤں پر مہربان ہو گئے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندری میں وہ ایک گاؤں تھا، آج بھی وہ گاؤں ہے ادھر، لیکن اب ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے پیش نہیں آیا۔ یہ بات 69 کی دہائی کی یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گاؤں میں اتنی انہوں نے مدد کی، گاؤں سارا ڈیولپ ہو گیا، گاؤں کے لوگ بچے پڑھنے لگ گئے، جو غریب لوگ تھے وہ امیر ہو گئے اور وہ گاؤں کے جنات باقاعدہ طور پر آ کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو پیسے دیا کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، کیونکہ اسی اسکول میں ان کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ وہ جو غریب شخص تھا اسی کی بیٹی جنات کے بچوں کو بھی پڑھاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ یہ جنات کے بچے ہمارے گھر میں میری بچی کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر میری بچی کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ جن ہے۔ وہ صرف اپنے اسی باپ کو بتاتی تھی تاکہ کسی اور کو پتہ نہ لگے، اور اس نے مکمل طور پر ان کو تعلیم دی۔ ان کو تعلیم دینے کے بعد جب وقت گزر گیا، وہ عورت بوڑھی ہو گئی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ جن سارے اس کے پاس آتے تھے باقاعدہ اس کو ملنے کے لیے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہی بچے جن کو میں پڑھاتی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ان کا روپ بدل جاتا تھا اور وہ غائب ہو جاتے تھے۔ اسی گاؤں کے اندر انہی درختوں کے اوپر وہ جو اللہ والوں نے لگایا تھا، وہاں پر ہی وہ جنات کا پورے کے پورے قبیلے رہتے تھے جو کہ کسی اچھے انسان کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ شبیر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے پردادا ابو نے دیکھا، انہوں نے اپنے دادا یعنی اپنے بیٹے کو سنایا، میرے دادا ابو نے میرے ابو کو سنایا، اور جو میں آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ آج بھی اس گاؤں میں جنات ضرور ہیں، وہ جو بڑے بڑے درخت ہیں، اس قدر قداور وہ درخت ہیں، وہ آج بھی ادھر آباد ہیں، ویسے کہ ویسے ہیں۔ ایک صدی گزر چکی ہے ان درختوں کو اور وہ اب بھی ویسے ہی ہرے بھرے ہیں۔ ان درختوں کے اوپر مسلمان جنات کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، رات کے ٹائم بھی ان کو دیکھا جاتا ہے، ادھر دن کے ٹائم بھی ان کی حرکت کو محسوس کیا جاتا ہے، اور وہ گاؤں کے غریب لوگوں کی شاید اب بھی مدد کرتے ہوں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کا وجود آج بھی ادھر ہے۔
یہ کہانی تھی شبیر کی جو انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی. بہت شکریہ شبیر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں. چینل کو سبسکرائب کر کے، اور دوسرا چینل ہے جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے، اسے بھی سپورٹ کریں. چینل کو سبسکرائب کریں. 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا ہوگا تو میں اس چینل پر سٹوری شیئر کروں گی. اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کرے. قرآن پاک، نماز اور درود شریف سے رسی کو تھام لے مضبوطی سے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی آپ کی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.